السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ کل کا سبق تھا، ہم لوگوں کا سبق نمبر 41 تک پڑھے تھے، پارٹ 41 تک پڑھے تھے، اور آج کا سبق ہم لوگوں کا سبق نمبر 42 سے پڑھیں گے۔ تو چلیے پھر اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ تمام بھائی بہن جو دیکھ رہے ہیں، آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، جو بھائی ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر کے آل والے بٹن پر دبا دیجئے گا، تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو سب سے پہلے وہ ویڈیو آپ تک پہنچے گی اور آپ آسانی کے ساتھ شروع سے پڑھ سکیں گے۔ تو چلیے پھر ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20 یہ کتاب کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے۔ سبق نمبر 20، وقت واو قاف زبر وقت تا ساکن وقت۔ نمبر 1، وقت بھی عجب چیز ہے، بہتے دریا کے مانند چپ چاپ چلا جاتا ہے، جو گھڑی جاتی ہے واپس نہیں آتی۔ وقت بھی عجب چیز ہے، بہتے دریا کے مانند چپ چاپ چلا جاتا ہے، جو گھڑی جاتی ہے واپس نہیں آتی۔ گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ نمبر 2، کاہل آدمی کو دن کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے، کاہل آدمی کو دن کاٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ محنتی آدمی کا وقت ہنسی خوشی سے گزر جاتا ہے، محنتی آدمی کا وقت ہنسی خوشی سے گزر جاتا ہے۔ جو وقت کو کام میں لاتا ہے وہی نفع اٹھاتا ہے، جو سستی کرتا ہے وہ مصیبت بھرتا ہے۔ جو وقت کو کام میں لاتا ہے وہی نفع اٹھاتا ہے، جو سستی کرتا ہے وہ مصیبت بھرتا ہے۔ صبح گزری شام ہونے آئی میر، صبح گزری شام ہونے آئی میر۔ ہم کو وقت کی تمیز سورج اور ستاروں کے نکلنے اور ڈوبنے سے ہوتی ہے، ہم کو وقت کی تمیز سورج اور ستاروں کے نکلنے اور ڈوبنے سے ہوتی ہے۔ پل، گھڑی، منٹ، گھنٹہ، دن، رات، ہفتہ، مہینہ اور برس یہ وقت کے حصے ہیں۔ پل، گھڑی، منٹ، گھنٹہ، دن، رات، ہفتہ، مہینہ اور برس یہ وقت کے حصے ہیں۔ آگے دیکھیے، آگے کیا ہے؟ ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کرو، ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام مقرر کرو۔ آگے دیکھیے، یہاں لکھا ہوا ہے سبق نمبر 21، یعنی کتاب کے حساب سے ہے، ابھی 20 پڑھے، اب یہ سبق نمبر 21 ہے۔ سبق نمبر 21، مشہور شہر اور دریا۔ نمبر 1 دیکھیے، ہندوستان میں سب سے بڑے شہر بمبئی اور کلکتہ ہیں، ہندوستان میں سب سے بڑے شہر بمبئی اور کلکتہ ہیں۔ نمبر 2، بمبئی پچھم میں اور کلکتہ پورب میں سمندر کے کنارے پر ہیں، وہاں سے دوسرے ملکوں کے ساتھ سوداگری ہوتی ہے۔ بمبئی پچھم میں اور کلکتہ پورب میں سمندر کے کنارے پر ہیں، وہاں سے دوسرے ملکوں کے ساتھ سوداگری ہوتی ہے۔ روزمرہ جہاز آتے جاتے ہیں، روزمرہ جہاز آتے جاتے ہیں۔ نمبر 3، لاہور، دلی، آگرہ، الہ آباد اور بنارس بھی بڑے شہر ہیں، لاہور،
دلی، آگرہ، الہ آباد اور بنارس بھی بڑے شہر ہیں۔ نمبر 4، دلی اس ملک کی پرانی راجدھانی ہے۔ دلی اس ملک کی پرانی راجدھانی ہے۔ ہریدوار، الہ آباد، بنارس گنگا کے کنارے اور متھرا جمنا کے کنارے تیرتھ گاہ ہیں۔ ہریدوار، الہ آباد، بنارس گنگا کے کنارے اور متھرا جمنا کے کنارے تیرتھ گاہ ہیں۔ نمبر 5، گنگا اور جمنا ہندوستان کے بیچ میں ہے۔ گنگا اور جمنا ہندوستان کے بیچ میں ہے۔ یہ دونوں دریا الہ آباد کے نیچے مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ یہ دونوں دریا الہ آباد کے نیچے مل کر ایک ہو گئے ہیں۔ نرمدا دکن میں، ستلج پنجاب میں، سندھ ہندوستان کے پچھم میں اور برہم پتر پورب میں بڑے دریا ہیں۔ نرمدا دکن میں، ستلج پنجاب میں، سندھ ہندوستان کے پچھم میں اور برہم پتر پورب میں بڑے دریا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو چلیے آج کا سبق ہم لوگوں کا یہیں تک رہے گا، انشاءاللہ یہاں سے آگے کل پڑھیں گے۔ تو چلیے، اگر آپ کو میری ویڈیو سے آپ لوگ ذرا سا بھی سیکھے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔